فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم حاضرین، افکار کو بے انتہا و کرم ہے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کو امتی ہونے کا فضل عطا فرمایا. حق تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے پاکیزہ کلام میں فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات، بس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ باتیں سیکھ لی. فتاب عليه، اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا معجز نما کلام ہے. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ارشاد فرماتا ہے کہ آدم نے علی نبینا علیہ السلام اپنے رب سے کچھ کلمے، کچھ باتیں سیکھ لی. فتاب عليه، ان باتوں کو سیکھنے کے ساتھ ہی آدم کے رب نے آدم کی توبہ قبول فرمائی. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، کچھ باتیں سیکھ لی. فتاب عليه، بے عدم تعبیر نہیں ہے، عدم تعبیر ہے. مستقبل میں کام اگر کچھ دیر سے ہونے والا ہو تو ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ثم عدم تعبیر. مستقبل میں فیوچر میں اگر کام جلدی ہونے والا ہو تو فا استعمال کیا جاتا ہے، پھر استعمال کیا جاتا ہے. پھر جو ہے عدم تعجیل عجلت کو بتاتا ہے، تعجیل کو بتاتا ہے. فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لی. فتاب عليه، سیکھنے کے ساتھ ہی رب نے آدم کی توبہ قبول فرما لی. کلمات سیکھ لیے گا، تلقی کہتے ہیں سیکھ لیتے ہیں، تلقی کہتے ہیں. تلقى تلقیت کو تلقی، تلقی تلقى تلقیت فذاك متلقا، تو تلقی کہتے ہیں سیکھ لینا. فتلقى آدم حضرت آدم علیہ السلام تلقی تلقى کے فاعل ہیں. فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. کلمات مفعول بھی ہے. آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. فتاب عليه، سیکھتے ہی آدم کے رب نے آدم کی توبہ قبول فرمائی. سیکھتے ہی توبہ قبول فرما لی. واقعہ کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ باتیں اپنے رب سے سیکھ لی. ان باتوں کو انہوں نے استعمال کیا. وہ جو کلمات سیکھ لیا اپنے رب سے، وہ جو باتیں اپنے رب سے حضرت آدم نے سیکھ لی، ان باتوں کو انہوں نے استعمال کیا، ان باتوں کو برتا، ان باتوں کو زبان پر لائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. الفاظ دیکھیے، کلام کا انداز دیکھیے، اسلوب دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم نے جو بھی وہ کچھ خاص باتیں اپنے رب سے سیکھ لی، سیکھنے کے ساتھ ہی رب نے آدم کی توبہ قبول فرمائی. آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے، پھر ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کیا، ان کلمات کو استعمال کیا. پھر اللہ نے توبہ قبول فرمائی. نہیں فرمائی. وہ کلمات ہی ایسے تھے کہ صرف سیکھنے کی وجہ سے، ان کلمات کے سیکھنے کی وجہ سے آدم کی توبہ کا قبول ہونا یقینی ہو گیا. ایسے پر اثر کلمات تھے، ایسے پر تاثیر باتیں تھیں. وہ کیا باتیں تھیں؟ حضرت آدم علیہ السلام
اللہ کے کی بارگاہ میں کہا کہ مولا تیرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری لفظش کو درگزر کرنا، میری لفظش معاف کرنا. یہ بات جو اللہ سے سیکھ لی تھی حضرت آدم نے، حضور کا وسیلہ لینا یہ سکھا دی تھی. یہ وسیلہ ایسا اہم ہے، حضور کا نام نامی وسیلے کے طور پر لینا ایک ایسی عظیم بات ہے، ایسا عظیم وسیلہ ہے، ایسا عظیم ذریعہ ہے نجات کا، بخشش کا، توبہ کی قبولیت کا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہی حضرت آدم نے اپنے رب سے یہ وسیلے کی بات سیکھ لی، پھر وہ وسیلہ دیا، حضور کا نام لیا، لے کے کہا کہ مولا اس نام کے صدقے میں میری لغزش سے درگزر فرما. یہ نہیں کہا، بس سیکھنا ہی تھا. فتاب علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا وسیلہ اتنا اہم ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو یہ بات جان لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کا وسیلہ دینے سے میری لغزش جو ہے اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گی، یہ بات جو ہی جان لی. جاننا ہی بنیاد ہے. تو جاننا ایسی عظیم بات کا جاننا تھا، ایسے قوی وسیلے، ایسے پر اثر وسیلے کی بات اور اہمیت لی حضرت آدم علیہ السلام نے کہ وہ جاننا ہی سمجھو کہ کام، ان کا جاننا ہی ان کا کام کا بننا ہو گیا، ان کے جاننے ہی سے ان کا کام بن گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش فرمایا. کہا اے اللہ، تیری بارگاہ میں تیرے محبوب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اس وسیلے سے میری لغزش کو درگزر فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لغزش معاف فرما دی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. توبہ قبول کرنا اللہ ہی کا کام ہے. اللہ کے سوائے کون توبہ قبول کرے گا؟ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. وہی غفار الذنوب ہے، وہی غافر الذنوب ہے، وہی قابل التوب ہے. لیکن رسول مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے وسیلے کے بغیر اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول نہیں فرماتا. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی بطور وسیلے کے پیش کرنے کی وجہ سے قبول ہوئی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی نبوت کا وسیلہ نہیں پیش کیا، اپنی رسالت کا وسیلہ پیش نہیں کیا، اپنی نیکیوں کا وسیلہ پیش نہیں کیا، بلکہ وسیلہ پیش کیا تو جناب رسالت مآب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا وسیلہ پیش فرمایا. اور اس وسیلے کا پیش کرنا ہی تھا کہ توبہ قبول ہو گئی. برسوں سے جو توبہ قبول نہیں ہوئی، سینکڑوں سالوں سے جو توبہ قبول نہیں ہوئی، کئی 100 برس روتے رہے ہیں. 300 برس، کتنے سال؟ 300 سال روتے رہے ہیں اپنی لغزش کی معافی کے لیے، تڑپتے رہے ہیں. لیکن قبول ہوئی توبہ حضرت آدم کی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ایک مرتبہ وہ وسیلے کے طور پر پیش کرنے کی وجہ سے قبول ہو گئی کہ مولا اس نام کے صدقے میں، اس ذات کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. تو آپ کا نام ہر کام بنا دیتا ہے، آپ کا نام ہر کام بنا دیتا ہے. نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہر کام بنا دیتا ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے. بات سمجھ میں ہے؟ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اسی لیے اسی نے آدم علیہ السلام کو وسیلہ بھی سکھایا اور وسیلے سے دعا کرنے کا ارادہ بھی دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو حضور کے وسیلے کی اہمیت بھی بتا دی کہ
اور سکھا دیا آدم وہ نام لاؤ، اس نام کو بطور وسیلہ پیش کرو، اس نام کے صدقے میں مجھ سے توبہ کی درخواست کرو، مجھ سے معافی کی درخواست کرو، مجھ سے مغفرت مانگو میری، میں مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تو بندگان خدا، حضرت آدم علیہ السلام سے جو شجرہ ممنوعہ یعنی منع کردہ درخت کا پھل کھانے کا فعل سرزد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص درخت، ایک پرٹیکولر ٹری کا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا۔ شیطان نے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے قدموں میں لغزش پیدا کر دی، فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بہر کیف حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا تھا، اللہ نے روکا تھا، وہ درخت کا پھل آپ نے تناول کیا، آیا، تو ہوا یہ کہ آپ سے لغزش ہو گئی۔ یہ لغزش ہے، اسے کہتے ہیں لغزش، اسے گناہ نہیں کہتے، اسے گناہ نہیں کہتے۔ انبیاء علیہ السلام قبل نبوت بھی اور بعد نبوت بھی، نبی ہونے سے پہلے بھی اور نبی ہونے کے بعد بھی، ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معصوم بنایا ہے۔ معصوم کہتے ہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام، یہ اہل سنت و جماعت کا فیصلہ ہے، تمام اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہیں، تحقیق یہی ہے اور زیادہ راجح اور صحیح قول یہی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے علاوہ بھی جتنے بھی انبیاء ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تمامی انبیاء قبل نبوت اور بعد نبوت ہر صغیرہ اور کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتے، کبیرہ گناہ بھی نہیں کرتے۔ تو گناہ کا انتصاب کسی نبی کی ذات سے کرنا بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی لغزش ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول، ہر مرسل۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو گندم نوشی فرمائی، وہی جو شجرہ ممنوعہ کا پھل کھا لیا، تو یہ گناہ نہیں تھا، اسے گناہ کہنا، بہت سے لوگ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا یہ کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، گناہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں تھا، یہ گندم، یہ جو پھل کھا لیا تھا، یہ پھل کھا لینا یہ لغزش ہے۔ لغزش کہتے ہیں پاؤں، لغزش کہتے ہیں اسے، ذلت کہتے ہیں اسے، ذلت کہتے ہیں پاؤں کا پھسل جانا، اسی کو لغزش بھی کہتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام سے لغزشیں تو واقع ہوئی ہیں، انبیاء نبی سے ذلت تو واقع ہو سکتی ہے، لیکن گناہ واقع نہیں ہو سکتا۔ گناہ الگ چیز ہے، ذلت اور لغزش الگ چیز ہے، اور ان کی ذلتوں کا بھی بیان ہمیشہ ہر وقت کرنا، مذاق کے طور پر کرنا، یہ بالکل بڑی غلطی ہے۔ جہلاء، عوام یہ کرتے رہتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہوتی انبیاء علیہ السلام کی لغزشوں کو لے آتے ہیں اور ان کو لغزشوں کو گناہ بتاتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بربادی ہے، اس میں ہلاکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہلاکت سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ تفسیر کے وقت پر ان ذلتوں کا ذکر کرنا پڑتا ہے، جب واقع آتا ہے تو اس وقت انبیاء علیہ السلام کی ذلات اور لغزشوں کا بیان کرنا پڑتا ہے۔ بات سمجھا؟ مسائل کے سمجھانے کے وقت پر یا کوئی سوال کرے تو اس وقت سمجھانا پڑتا ہے، یا کوئی اعتراض کرے، کوئی بد مذہب
اعتراض کرتا ہے تو ہم کو ان زلات کا بیان کرنا پڑتا ہے۔ عام اوقات پر آدم علیہ السلام کی لغزش، فلاں پیغمبر کی لغزش کا ذکر کرنا بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اور یہ جو لغزشیں انبیاء علیہ السلام سے واقع ہوئیں، کسی پیغمبر سے کوئی لغزش، کسی پیغمبر سے کوئی لغزش، وہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ تو ہم کرتے ہیں، گناہگار تو ہم ہیں، انبیاء گناہگار نہیں، وہ معصوم ہیں، وہ معصوم ہے، فرشتے معصوم ہیں اور انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اور فرشتوں سے بڑا مقام ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ کوئی نبی گناہ نہیں کر سکتا، نہ صغیرہ گناہ کر سکتا ہے، نہ کبیرہ گناہ کر سکتا ہے۔ تو بندگان خدا، یہ لغزش ایک الگ چیز ہے۔ لغزش کو گناہ کی کیٹیگری میں لے جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ جہلا خود بھی برباد ہوتے ہیں، اپنے دوستوں، اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی برباد کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے جو لغزش واقع ہوئی وہ گناہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہ کبیرہ گناہ ہے، نہ صغیرہ گناہ ہے۔ تو بندگان خدا، یہ لغزش جو حضرت آدم علیہ السلام سے واقع ہوئی، میں نے کل ہی بیان کیا تھا کہ اس لغزش سے دنیا سنور گئی، اس مقدس لغزش سے دنیا سنور گئی۔ آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کا درخت کھایا، تناول فرمایا، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل جاری ہوئی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کئی سو برس تک یہاں ملے نہیں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو کہاں آئے؟ دنیا میں آئے سرندیپ میں اترے، سری لنکا جسے کہتے ہیں، سری لنکا میں اترے۔ جنت سے آئے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کہاں؟ سری لنکا میں رہے، اور حضرت حوا علیہ نبینا علیہ السلام کہاں رہیں؟ آپ جو ہیں جدہ میں رہیں۔ جدہ جدن کا مؤنث ہے، جدہ، جدن کہتے ہیں دادا کو، جدتن کہتے ہیں دادی کو، مؤنث کی تے ہے جدتن، اسی کو آج جدہ کہتے ہیں۔ جدہ، ہر آدمی جو حج کو جاتا ہے کہاں، کس ایئرپورٹ پر اترتا ہے؟ جدہ کے ایئرپورٹ پر اترتا ہے، تو جدہ جاتے ہیں۔ تو جدہ جو ہے، جدہ، ہاں حضرت حوا علی نبینا علیہ السلام اتری۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں، اور جدہ حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتری۔ تو کتنا فاصلہ ہے دونوں میں، کہاں سری لنکا اور کہاں جدہ۔ تو دنیا میں آئے لیکن یہ دونوں جدا رہے۔ پھر اس کے بعد عرفات میں ان دونوں کا ملاپ ہوا۔ عرفات، میدان عرفات ہے نا، جہاں حجاج کرام وقوف عرفات کرتے ہیں۔ وقوف عرفات ہی حج کا دوسرا حج ہے حقیقت میں۔ تو وقوف عرفات جو کرتے ہیں جس میدان میں، عرفات کا میدان، اس میدان میں حضرت آدم اور حضرت حوا علی نبینا علیہ السلام دونوں ملے۔ عرفہ یعرفو سے عرفات ہے، عرفہ یعرفو سے عرفات ہے۔ عرفہ یعرفو کہتے ہیں عربی میں پہچاننے کو، عرفات اسی سے بنا ہے، یعنی وہاں جا کر میدان عرفات میں حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو ایک دوسرے کی پہچان ہوئی، وہاں ملے۔ انہوں نے ان کو دیکھا تو پہچانا، انہوں نے ان کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ میرے شوہر حضرت آدم ہیں۔ یہ حوا علیہ السلام نے پہچان لیا، یہ میری بیوی حضرت حوا ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہچان لیا۔ تو عرفات میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی، دونوں ملے ایک دوسرے سے۔ تو عرض کر رہا تھا، پھر اس کے بعد ان دونوں کے ملنے کے بعد نسل جاری ہوئی ہے زمین پر، جنت میں نہیں۔ جنت میں نسل جاری نہیں ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی، جنت میں تھے لیکن وہاں اولاد نہیں ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اگر وہاں تناسل کا سلسلہ جاری ہو جاتا، نسل جاری ہو جاتی، تو پھر اولاد آدم اس دنیا میں آتی ہی نہیں، اولاد آدم اس دنیا میں آتی ہی نہیں، وہی ہو جاتی۔ لہذا یہاں بھیجنا تھا اللہ کو، تو حضرت آدم علیہ السلام شجرہ ممنوعہ کا پھل کھانے کے بعد اس دنیا میں آئے۔ پھر کئی سو برس کے بعد اسی دنیا میں رہ کر اسی زمین پر رہ کر توبہ کی، اور پھر کئی سو سال کے بعد توبہ قبول ہوئی، وہ بھی
حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے وسیلے سے طفیل میں ان کی توبہ قبول ہوئی، پھر دونوں ملے، پھر نسل جاری ہوئی، حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، نسل جاری ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی، تو وہ نسل چلی، پیغمبر پیدا ہوئے، انبیاء آئے، تو اس دنیا میں حضرت آدم آنے کے بعد دنیا میں نمازوں کا سلسلہ چلا، روزوں کا سلسلہ چلا، انسانیت کا سلسلہ چلا، تہذیب و تمدن کا سلسلہ چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو انسان کر رہے ہیں وہ آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے نا، تو اولاد آدم دنیا میں آئی، آنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، اس نے ایمان قبول کیا، اس نے اسلام قبول کیا، اس نے نمازیں پڑھیں، اس نے روزے رکھے، اس نے زکاتیں دیں، اس نے حج کیے، اس نے اللہ کا ذکر کیا، اس نے اللہ کا عرفان حاصل کیا۔ جو بھی اس دنیا میں نیکیاں ہو رہی ہیں اس مقدس لغزش کا نتیجہ ہیں۔ اگر وہ لغزش نہ ہوتی، اس پہ وہ پیاری پیاری لغزش نہ ہوتی، وہ مقدس اور اچھی لغزش نہ ہوتی تو کوئی عبادت اس دنیا میں نہ ہوتی، انسانی اس دنیا میں نہ آتا، تو کوئی نہ اس دنیا میں نہ رسالت نظر آتی، نہ کہیں نبوت نظر آتی۔ انبیاء آئے، سب انبیاء، سب رسول آئے اس مقدس لغزش کی وجہ سے۔ تو ایک لغزش ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، بلکہ بے شمار اور ان گنت نیکیوں کا پیش خیمہ بنتی ہے، سبب بنتی ہے۔ تو اس لغزش کو بڑی قابل احترام لغزش ہے، وہ حضرت آدم کی مناسبت سے، ان کے اعتبار سے لغزش ہے، ان کے اعتبار سے لغزش ہے۔ ہمارے اعتبار سے تو ہزاروں ہماری نیکیوں سے وہ لغزش بہت اچھی ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ حسنات الابراری سیئات المقربین، نیکوں کی نیکیاں اللہ کے خاص مقرب بندوں کے گناہ ہیں، وہ ہماری نیکیاں حسنات الابراری سیئات المقربین، ہمارے درجے سے جو ایک بڑی اچھی نیکی ہے وہ بڑے لوگوں کے درجے سے وہ گناہ ہے۔ تو لغزش بھی یہ تو گناہ نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ نہیں ہے، نہ صغیرہ گناہ ہے نہ کبیرہ گناہ ہے۔ لغزش وہ بھی ان کے اعتبار سے لغزش، حضرت آدم پیغمبر، نبی، رسول، ان کے اعتبار سے وہ لغزش ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا نا؟ ہاں، ان کے اعتبار سے وہ لغزش ہے، ہمارے اعتبار سے اسے لغزش نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج جاہل لوگ جنہیں اچھی صحبت نصیب نہیں ہے، علماء کی صحبت نصیب نہیں ہے، وہ اپنے جیسے گناہ اپنے جیسا گناہ، ہمارے گناہ جیسا گناہ سمجھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اس مقدس لغزش کو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اعتبار سے وہ لغزش ہے، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے اعتبار سے وہ لغزش ہے۔ ہمارے اعتبار سے وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ، تو آدم کے رب نے ان کی توبہ سن لی۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ بڑی باتیں نکلتی ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کسی اللہ والے سے نسبت ہے اور علم حاصل کیا ہے، اس کی صحبت میں رہے ہیں، اس سے سیکھا ہے، تفسیر اس سے پڑھی ہے، تو باتیں آتی رہتی ہیں۔ انہ هو التواب الرحیم، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ جب تک کسی سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا
کسی سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا، توبہ کس کی کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جبار بھائی بالکل صحت مند ہیں، جبار بھائی بالکل صحت مند ہیں، ہیل اینڈ ہیلتھی ہیں اور بالکل صحت مند ہیں، فٹ ہیں، فزیکلی فٹ ہیں. اب ڈاکٹر کے پاس گئے، بی پی چیک کر کے کہتا ہے کہ نہیں بالکل برابر ہے، شوگر ٹیسٹ کر کے کہتا ہے بالکل برابر ہے، اور یورین ٹیسٹ کر کے کہتا ہے کہ بالکل برابر ہے، رکت میں اور موتر میں کھانڈ نہیں ہے، رکت میں اور موتر میں کھانڈ نہیں ہے، شکر نہیں ہے پیشاب میں اور خون میں. بات سمجھ میں؟ رکت میں اور موتر میں کھانڈ نہیں ہے، اور پھر جو ہے بالکل فٹ ہیں آپ سب، پورا ٹیسٹ جنرل باڈی چیک اپ میں پورا فٹ ہیں. بات سمجھ میں آئے؟ اب وہ فٹ بولنے والے نے تو پیسے کاٹ لیے، اب ڈاکٹر کو کیا ملتا ہے؟ بالکل فٹ. ایسے فٹ لوگ گئے تو ڈاکٹر کا چارہ، ڈاکٹر بیچارہ کیا کھائے گا؟ تو ڈاکٹر کی کلینک چلتی ہے، ڈسپنسری چلتی ہے، مطب چلتا ہے، مستشفہ چلتا ہے تو بیماروں سے چلتا ہے نا. ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کا مظاہرہ کرے گا تو کس پر کرے گا؟ جو بیمار ہوں گے، جو مریض ہوں گے، جو ہیلتھی نہ ہوں گے، جو ill ہوں گے، سکھ ہوں گے، پیشنٹ ہوں گے. تو جو صحت مند ہوگا، جو ڈائبٹک بھی نہیں ہے، جو ہائپر ٹینشن کا مریض نہیں ہے، جس کا لیور برابر فنکشن کر رہا ہے، جس کے گردے برابر ہیں، جس کا دل برابر ہے، تو اب اسے کیا کرے گا ڈاکٹر؟ تو ڈاکٹر چاہتا ہے بیمار، ڈاکٹر دعا کرتا ہے کلینک میں بیٹھ کے، مولا تعالیٰ کرم فرمائیے، مریضوں کو بھیجیے. ڈاکٹر اخبار میں پڑھتا ہے کہ فلاں فلو پھیل گیا ہے، خوش ہوتا ہے. لیٹ پیپل کم ٹو می، لیٹ می ٹریٹ دیم، لیٹ می کیور دیم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ڈاکٹر کی ڈاکٹری بیماروں کی وجہ سے چمکتی ہے. ڈاکٹر بیمار نہ ہو تو اپنی ڈاکٹری کس پر دکھائے گا؟ کسے دوا دے گا؟ کس کا علاج کرے گا؟ بس پروفیسر بن گئے، کسی کالج میں جاب نہیں ملا، پروفیسر بن گئے ہیں، بیکار آفس کے مینیجر بن گئے، پروفیسر بن گئے، جاب نہیں ملا، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ ادھیاپک کی کیا کریں گے؟ آپ کیا پڑھائیں گے؟ کسے پڑھائیں گے؟ تو اسٹوڈنٹس چاہیے نا، تب آپ کی پروفیسری چمکے گی نا. اسی طرح بندگان خدا بلا تشبیہ و تمثیل، مولا تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. وہ گناہ گار کوئی آئے گا نا تو گناہ بخشے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہ هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا، وہی رحم فرمانے والا ہے. کوئی آئے گناہ کبیرہ لے کے تو اس کا گناہ بخش دے، کوئی آئے گناہ صغیرہ لے کے تو اس کا گناہ بخش دے، کوئی آئے ذلت لے کے تو اسے بھی معاف کر دے. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تو حضرت آدم سے جو مقدس لغزش ہو گئی وہ توابیت کا تقاضا تھا، اس کی رحیمیت کا تقاضا تھا جو اس نے انتظام کیا. وہ ذلت ہو گئی، مشیت نے جو یہ کارروائی کی حضرت آدم علیہ السلام سے ذلت ہو گئی. کیوں کہ ان سے ذلت ہو جائے پھر نبی مصطفیٰ کا مقام ظاہر ہو. ذلت ہو جائے حضرت آدم سے صادر ہو جائے ذلت لغزش، اور پھر وہ توبہ کریں لیکن ان کی توبہ قبول نہ ہو. پھر نامی اس میں گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا درمیان میں آئے، پھر توبہ قبول ہو، وسیلہ مصطفیٰ کیا ہے معلوم ہو جائے.
انسان ابھی اس دنیا میں آئے نہیں، انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی محمد رسول اللہ کا وسیلہ کیا اہمیت رکھتا ہے بتا دیا گیا کہ انسانوں تمہاری زندگی میں جگہ جگہ تمہیں خدا کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، دعائیں کرنی پڑیں گی، خدا سے معافی مانگنی پڑے گی، توبہ کرنا پڑے گا، تو محمد مصطفیٰ کا نام ہر جگہ کام آتا ہے۔ حضور کہہ دیں تو تمہارا کام بن جائے گا، حضور کا نام آ جائے تمہارے ہونٹوں پر تو تمہارا کام بن جائے گا۔ بس سمجھ میں؟ حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے۔ حضور آپ جو سن لیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے۔ حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے۔ حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے۔ حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب اتر جاؤ، تم سب اتر جاؤ جنت سے، تم سب اتر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا یہ دونوں ہی جنت میں تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا اہبتو جمع کا صیغہ ہے، عربی میں ایک کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، سنگولر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور تین سے جمع کا صیغہ شروع ہوتا ہے، تین سے پلورل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطْ کے معنی ہے تو ایک اتر جا، قُلْنَا اهْبِطَا کے معنی ہے تم دو اتر جاؤ، قُلْنَا اهْبِطُوا تم تین یا سب اتر جاؤ، تم سب اتر جاؤ، تین سے شروع ہوگا، 3 4 5 سے لے کے کروڑوں تک، اربوں تک جائے گا، خربوں تک جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قُلْنَا اهْبِطْ نہیں کہا، یعنی صرف حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں کہا کہ تم اتر جاؤ جنت سے، کیونکہ وہاں صرف حضرت آدم ہی نہیں تھے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی مقدس زوجہ، ان کی بیوی بھی تھیں۔ انہا جمیعاً فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ان دونوں کو اترنے کا حکم دیا، دو ہی تھے وہاں، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے قُلْنَا اهْبِطَا تثنیہ کا صیغہ، اہبطا اہبتو تثنیہ کا صیغہ استعمال کرنا تھا، تم میاں بیوی، تم زوج اور زوجہ، تم یعنی آدم اور حوا تم اتر جاؤ، یہ نہیں فرمایا تم سب اتر جاؤ، جمیعاً کا لفظ لگا ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ، وہاں سب تھے ہی نہیں، وہاں تو دو ہی تھے، ایک حضرت آدم تھے اور ایک حضرت حوا تھیں، تیسرا تو کوئی تھا ہی نہیں، چوتھا تو کوئی تھا ہی نہیں، سب کہاں، سب تو قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ، تم سب کہاں اتر جاؤ، زمین پر اتر جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا دو ہی نہیں تھے، ان کی ساری نسل ان کے ساتھ تھی۔ حضرت شیز بھی تھے اس وقت، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں حضرت شیز تھے، حضرت ادریس تھے، حضرت نوح تھے، حضرت لوط تھے، حضرت صالح تھے، حضرت زکریا تھے، حضرت الیاس تھے، حضرت ادریس تھے، حضرت موسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ تھے، حضرت محمد مصطفیٰ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا سب اترو۔ بات سمجھ میں آئے؟ خدا حضرت آدم کی پوری ذریت کو اپنی یاد میں رکھتا ہے،
سب کی طرف اس کی توجہ ہے، دیکھتا ہے آدم کو، آدم میں جو کچھ بھی مندرج اور مندمج ہے اسے بھی دیکھتا ہے، جو آدم میں چھپا ہوا ہے سب کو دیکھتا ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، بات سمجھ میں؟ اسی طرح تم کو دیکھتا ہے تو تم کو نہیں دیکھتا، تم جس نور سے بنے ہو اسے بھی دیکھتا ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ اس جنت سے، منہا جمیعا، تم سب اتر جاؤ۔ اور پھر جنت سے جو نکلے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اس کا سبب بتا دیا کہ تم سب کو دنیا میں آنا تھا، تمہاری وجہ سے وہ جنت سے نکلے ہیں، دنیا میں آئے ہیں۔ پوری اولاد آدم دنیا میں پیدا ہونے والی تھی، اس کی وجہ سے وہ تو جنت میں پیدا ہو گئے، ان کو دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ آئے اس دنیا میں کیوں؟ تاکہ یہ ان کی نسل جو ہے، آدمیت کا سلسلہ جو ہے وہ چلے، نسل آدم دنیا میں پھیلے۔ اس نسل آدم نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا میں لانے، یہ نسل آدم بنی، سبب بنی۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی، تو اللہ کیا بتا رہا ہے؟ ان کے کسی گناہ کی وجہ سے، ان کے کسی قصور کی وجہ سے، بات سمجھ میں آئی؟ انہیں زمین پر نہیں بھیجا گیا، وہ آئے زمین پر، کس لیے آئے؟ ان کو یہاں بھیجنے کا ہم بنے، کہ ہم کو یہاں پیدا ہونا تھا اس لیے وہ یہاں آئے، اور ہم کو انہی سے پیدا ہونا تھا، یہاں پیدا ہونا تھا، تو وہ کہاں آتے؟ بات سمجھ میں؟ جبار بھائی کو بیٹا پیدا ہونا ہے 2015 میں، اور کہاں پیدا ہونا ہے؟ آسام میں پیدا ہونا ہے۔ کہاں پیدا ہونا ہے؟ آپ کہاں جائیں گے جبار بھائی؟ امریکہ میں پیدا ہونا ہے جبار بھائی کو، آسام بولے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، امریکہ بولے تو اچھا سمجھ میں آتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہونا ہے اور امریکہ میں پیدا ہونا ہے تو کہاں جائیں گے؟ وہ پیدا ہونے سے کچھ 1 سال 1.5 سال پہلے وہاں جائیں گے، پھر وہ پیدا ہوگا تو پھر اس کے بعد ہے نا جناب؟ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ جنت سے تم سب کے سب۔ فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فإما یأتینکم منی ھدی، جب کبھی تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ھدایا، پس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، جو میری ہدایت اختیار کر لے گا، اپنا لے گا ہدایت کو، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور غمزدہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نڈر کر دیا، بے خوف کر دیا کہ کچھ گھبراؤ نہیں، بس دنیا میں جاؤ اور میرے اصولوں پر کاربند رہو، میرے بتائے ہوئے طریقہ زندگی پر عمل کرو، میرے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کو اپناؤ، میں جس طرح جینے کو کہوں اسی طرح جیو، تو تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ دنیا میں کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ آخرت میں تمہارے لیے کوئی عذاب و نکال ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میری ہدایت پر عمل کریں گے، میرے بھیجے ہوئے مذہب پر عمل کریں گے، میرے بھیجے ہوئے دین پر عمل کریں گے، ان کے لیے تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ کافر ہوں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور میری آیتوں کی تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے میری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار، کفر کرنے والے اور آیتوں کی تکذیب کرنے والے جو ہوں گے وہ اصحاب نار ہوں گے، آگ والے ہوں گے، جہنم میں جلنے والے ہوں گے، جہنمی ہوں گے، دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنتی بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور دوزخی بھی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب فرماتا ہے۔ اب یہاں سے یہودیوں سے خطاب ہے، بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اولاد یعقوب، اے اولاد یعقوب، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کس کے فرزند ہیں جبار بھائی؟ یعقوب علیہ السلام کس کے فرزند ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کس کے فرزند ہیں؟
یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند ہیں. اسحاق علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ اسحاق علیہ السلام کے بھائی کا کیا نام ہے؟ اب تو سن لیا نا، بولو نا. اسماعیل علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ غلط غلط. آپ اگر آزر بولیں تو پھر کون صحیح نام بولے گا؟ آپ خلیفہ. یا وہاں بھی بولتا ابراہیم علیہ السلام کے بابا کا نام، والد کا نام آزر، وہاں بھی بولتا، ہم نہیں بولنا. آزر بت پرست تھا. ابراہیم علیہ السلام میرے نبی کے جد امجد ہیں، ان کا باپ بت پرست ہوگا؟ پھر آپ نے کیسے کہا؟ کیسے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا آزر، وہ آپ کا چچا تھا. وہ آپ کا چچا تھا. عربی میں باپ کو بھی ابن کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور چچا کو بھی ابن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. باپ کو بھی اب کہتے ہیں، چچا کو بھی اب کہتے ہیں. لہذا قرآن میں بھی لِأَبِيهِ آزرا کہا گیا. اذ قال ابراہیم لِأَبِيهِ آزرا، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو. تو یہاں باپ سے مراد باپ نہیں ہے، یہاں باپ سے مراد چچا ہے. اذ قال ابراہیم لِأَبِيهِ آزرا کا مطلب ہے جب کہا ابراہیم نے اپنے چچا آزر کو. ابو یا ابی کا لفظ جو ہے وہ اس کا معنی باپ بھی ہوتا ہے، اس کا معنی چچا بھی ہوتا ہے. یہاں باپ کا معنی نہیں کرنا چاہیے، یہاں کیا کرنا چاہیے؟ چچا کا معنی کرنا چاہیے. ابن کا لفظ تو آیا ہے قرآن میں، اب ابراہیم تو کہا گیا ہے، ابراہیم کا اب تو کہا گیا ہے آزر کو قرآن میں، لیکن ابراہیم کے اب سے مراد آزر ابراہیم کا اب سے مطلب آزر ابراہیم کا باپ نہیں، ابراہیم کا چچا. حضرت ابراہیم کا سگا چچا تھا کون؟ آزر، لیکن باپ نہیں تھا. اس کی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نہیں تھے. وہ آپ کا والد نہیں تھا. آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے والد ماجد حضرت طارق تھے الف ریقے طارق تھے. یہ مسلمان تھے، موحد تھے، مرد صالح تھے، اللہ والے تھے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے مقبول بندے تھے. تو ان کی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. محققین اور اہل علم حضرات کا یہی موقف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ چچا تھا، باپ نہیں تھا. اب کا لفظ دو معنی رکھتا ہے. اب کا لفظ چچا کا معنی بھی ہے، اب کا لفظ باپ کا معنی بھی رکھتا ہے. تو اذ قال ابراہیم لأبیہ، ابراہیم کے ساتھ جب اب کا لفظ آئے گا تو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس کا معنی باپ نہیں، اس کا معنی چچا ہے. جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزرا، اپنے باپ آزر سے، تو مطلب کیا ہے؟ جب کہا ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے، ابھی ہی آزرا سے مطلب چچا، اپنے چچا آزر سے. تو علماء حق، علماء محققین کا یہی موقف ہے. کہنے والے تو کہتے ہیں، بہت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، لیکن غلط. وہ سگا چچا تھا، سگا باپ نہیں تھا. اور محققین کا تو یہ موقف ہے کہ کسی پیغمبر کا بھی باپ کافر نہیں ہوا ہے. کسی بھی نبی، میرے آقا تو سردار انبیاء ہیں، میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ روحی فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بات ہی کیا ہے
تو کسی بھی نبی، کسی بھی رسول، کسی بھی پروفٹ کے والد کا باپ کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا ہے؟ کافر نہیں ہوا ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، یہی تحقیقی بات سمجھنا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پاک نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ اگر کافر کے خون سے حضرت ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ پیدا ہوئے بات ثابت ہوگی. اور انہی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے فرزند ہیں حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے بنی کنانہ سے قریش سے بنی ہاشم سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. تو کافر کے خون سے معاذ اللہ میرے آقا کیسے پیدا ہو سکتا؟ جو ایمان مجسم ہو، جو کل ایمان ہو، ایمان کل ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ، ان کے والد حضرت عبد المطلب، حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ، ان کے والد کا نام حضرت عبد المطلب، ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ، ان کے والد کا نام حضرت عبد المطلب، ان کے والد کا نام حضرت ہاشم، ان کے والد کا نام حضرت عبد مناف. تو حضور کے آبا و اجداد جتنے بھی ہوئے ہیں عبد مناف، حضرت اسماعیل تک، پھر حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت آدم تک جتنے بھی آپ کے آبا، وہ سب مومن اور موحد تھے، توحید پرست تھے، اسلام مسلمان تھے، مومن تھے، موحد تھے. بات سمجھنا ہے؟ اسی طرح حضرت آمنہ حضور کی والدہ ہیں، ان کے والد یہ سب کیا تھے؟ توحید پرست تھے، مسلمان تھے، مومن تھے. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. بات سمجھ میں؟ پیغمبر کا بیٹا تو کافر ہو سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. پیغمبر کا بیٹا تو کافر ہو سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان جس کا نام تھا، وہ کافر ہو گیا. پیغمبر کا باپ کافر نہیں ہو سکتا. یہ تحقیقی بات. حضرت نوح علیہ السلام کے والد کافر نہیں تھے، معاذ اللہ. حضرت نوح کا بیٹا کافر ہو گیا. پیغمبر کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے، اور اس کافر بیٹے سے پھر اس کی نسل میں، اس کافر بیٹے کی نسل میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یہ تحقیقی بات ہے. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یام، یافس. حام، سام، یام، یافس، یہ 4 بیٹے تھے. حام، سام، یافس، یہ تینوں بیٹے مسلمان تھے. بات سمجھ میں ہے؟ یہ ایک بیٹا کافر ہو گیا، کنعان، جس کا نام یام بھی تھا. یام اور کنعان ایک ہی کا نام ہے. وہ بیٹا کافر ہو گیا. تو اب اس کافر بیٹے سے کوئی پیغمبر نہیں پیدا ہوا، کوئی پیغمبر نہیں ہوا. تاریخ نہیں بتائیں گے آپ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کسی پیغمبر کا بیٹا کافر ہو جائے تو اب اس کافر کی اولاد سے کوئی پیغمبر نہیں پیدا ہو سکتا. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پیغمبر کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے، ہوا ہے، لیکن پیغمبر کا باپ کافر نہیں ہو سکتا. پیغمبر کا باپ آدم علیہ السلام تک، ہر پیغمبر کے آبا و اجداد آدم علیہ السلام تک کوئی کافر نہیں ہوئے ہیں. میرے آقا کی بات کیا ہے؟ ہر پیغمبر ان کے نور سے پیغمبر بنا ہے. ہر پیغمبر ان کی وجہ سے پیغمبر بنا. ہر پیغمبر ان کی پیغمبری کی خوشخبری سنانے کے لیے دنیا کو آیا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ.
انه هو التواب الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے. یا بنی، بنی کے معنی اولاد، اے بیٹے. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل یعنی یعقوب کے بیٹو، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یعقوب کے بیٹو. حضور کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے، جو یہودی تھے، وہ یعقوب علیہ السلام سے ڈائریکٹ پیدا ہوئے تھے. یعقوب علیہ السلام کے ڈائریکٹ بیٹے تھے. ان کے درمیان اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان کتنی پیڑھیاں تھیں، کتنی پشتیں تھیں. حضور کے زمانے میں جو اولاد یعقوب تھی یعنی بنی اسرائیل کی قوم تھی، اس قوم سے خطاب فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل یعنی یعقوب کے بیٹو. بنی، بنو سے بنی ہو گیا، یا آنے کی وجہ سے بنو اسرائیل لفظ کیا تھا؟ بنو اسرائیل. بنونا اسرائیل تھا، بنونا اسرائیل تھا. تو چونکہ مضاف ہو گیا اس واسطے نون گر گیا، نون اعرابی گر گیا. بنونا اسرائیل کیا بن گیا؟ بنو اسرائیل بن گیا. پھر یا آنے کی وجہ سے منادا جب مضاف ہوتا ہے، مضاف جب منادا ہوتا ہے تو مرفوع سے کیا ہو جاتا ہے؟ منصوب ہو جاتا ہے. تو حالت نسبی میں کیا ہو گیا؟ یا بنی اسرائیل. بنی کے معنی بیٹے. یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو. یعقوب کے، یعقوب میں اور ان میں کتنی پیڑھیاں ہیں بیچ میں، اس کے باوجود اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے یعقوب کے بیٹو. پوتو نہیں کہتا، اے یعقوب کے پڑ پوترو. بہت سی پشتیں بیچ میں آ گئیں، پھر بھی یعقوب سے نسبت ہے، دور کی صحیح نسبت ہے. تو اللہ نسبت کو دیکھتا ہے. اللہ کہتا ہے حالانکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام سے نسل چلی. حضور کے زمانے کے یہود جو تھے، حضور کے زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے، اولاد یعقوب تھے، ان سے خطاب کر رہا ہے، ان سے خطاب کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. بول رہا ہے اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو. تو پوتا بھی جو ہے بیٹا ہی ہوتا ہے، بالراست نہیں ہوتا، ڈائریکٹ نہیں ہوتا، انڈائریکٹ بیٹا ہی ہوتا ہے پوتا. پوتا، پڑ پوتا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، بیٹا ہی تو ہوتا ہے. بات سمجھ میں؟ بیٹے سے پیدا ہوا بیٹا ہی ہے، اس سے پیدا ہوا میرے بیٹے سے. میرے والد فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا ہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ فرماتا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب. تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کی اللہ کے نظر میں، یعقوب علیہ السلام کی نسل کو اللہ تعالیٰ یعقوب کے بیٹے کہتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی نسل کی اللہ کی نظر میں عزت ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی جو نسل ہے، جو سادات کرام ہیں، جو بنی ہاشم ہیں، جو بنی فاطمہ ہیں، اللہ کی نظر میں ان کا کیا مقام ہوگا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. واوفوا بعہدی، واوفوا بعہدی، اور میرے وعدے کو تم پورا کرو. تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کا ایفا کرو. اوفی بعہدکم، اور میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ڈرا کرو، مجھی سے ڈرا کرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھی سے ڈرو، تم مجھی سے ڈرو. تو ایک خوف خدا کا جس دل میں
متمکن ہو جاتا ہے، جاگزیں ہو جاتا ہے، مقیم ہو جاتا ہے۔ ایک خوف، خدا کا خوف دل میں آ گیا انسان کے، تو اب وہ ہر خوف سے نجات دے دیتا ہے۔ اگر منسٹر سے نڈر ہونا چاہتے ہو، اگر کمشنر سے نڈر ہونا چاہتے ہو، اگر وزیر سے نڈر ہونا چاہتے ہو، بادشاہ وقت سے نڈر ہونا چاہتے ہو، شیر سے نڈر ہونا چاہتے ہو، چیتے سے، تیندوے سے، سانپ سے، ہر ضرر رساں چیز سے بے خوف و بے خطر زندگی گزارنا چاہتے ہو، ہر خوف سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، ہر بھے سے، ہر ڈر سے، ہر فیئر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، سرکشت رہنا چاہتے ہو، تو ایک خدا کے خوف سے اپنے دل کو بھر لو۔ تم اللہ سے ڈرو گے تو تم مخلوق سے نہیں ڈرو گے، مخلوق تم سے ڈرے گی۔ یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک، حضرت سید محمد کچھوچوی محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ، محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک، اے میرے بھائی، اے میرے دوست، اے میرے عزیز، اے میرے رفیق، اے میرے مسلمان بھائی، اے میرے اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے بھائی، یا رفیقی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ سے تھر تھر کانپ، اللہ کا خوف اپنے دل میں جاگزیں کر لے، اسے اس جگہ رکھ لے، دل میں اسے جگہ دے، اللہ کے خوف کو جگہ دے۔ یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک، تو تجھ پر کسی قسم کا خوف نہیں آئے گا، نہ تو کسی حاکم سے ڈرے گا، نہ تو کسی ظالم سے ڈرے گا، نہ کسی جابر سے ڈرے گا، نہ کسی ضرر رساں چیز سے ڈرے گا۔ کائنات میں تو کسی چیز سے نہیں ڈرے گا، کسی مخلوق کا خوف تیرے دل میں نہیں نظر آئے گا، اگر تو اللہ کے خوف سے اپنے دل کو بھر لے گا۔ یا رفیقی، یہی ہوتا ہے نا، سیٹ پہلے ہی سے سیٹ پر سیٹ ریزرو ہے، تو اب وہ دوسرا آدمی ریزرو کر سکتا ہے؟ ریزرو سیٹ جو ہوتا ہے، جو سیٹ آلریڈی ریزرو ہوتی ہے، اب وہ دوسرا اس سیٹ کو لے سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح دل کی سیٹ پر اللہ کے خوف کو بٹھاؤ، ریزرو کر دو اللہ کے خوف کے لیے دل کو، تو اب جب ریزرو ہو جائے گا دل اللہ کے خوف کے لیے کہ یہاں رہے گا تو اللہ ہی کا خوف رہے گا، اللہ کے خوف کے لیے دل وقف ہو جائے گا، تو اب وہاں کسی بادشاہ کا خوف نہیں ہوگا، کسی حاکم کا خوف نہیں ہوگا، کسی حکمران کا، کسی سلطان کا، کسی ظالم و جابر شخص کا خوف نہیں ہوگا۔ یا رفیقی اتق اللہ، اے میرے دوست اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ آج ہم منسٹر سے ڈر رہے ہیں، کلکٹر سے ڈر رہے ہیں، کمشنر سے ڈر رہے ہیں، پولیس افسر سے ڈر رہے ہیں، ہر حکمران سے ڈر رہے ہیں، سیاستدانوں سے ڈر رہے ہیں، پولیٹیشین سے ڈر رہے ہیں، ہر آدمی سے ڈر رہے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں، بچھو سے ڈر رہے ہیں، چیتے سے ڈر رہے ہیں، شیر سے ڈر رہے ہیں، گدھے سے ڈر رہے ہیں، ہاتھی سے ڈر رہے ہیں، بیوی سے گھبرا رہے ہیں، سسرے سے گھبرا رہے ہیں، بہت بڑے سڑک پر تو بہت بڑے شیر رستما، اور جاتے ہی گھوس بھی شیر ہے، بیوی کو دیکھتے ہی بی پی جتنا ریز ہوا تھا لو ہو گیا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بیوی کا خوف دل میں، سسرے کا خوف دل میں، ساس کا خوف دل میں، ماموں کا خوف دل میں، چچا کا خوف دل میں، سب سے گھبرا رہے ہیں، بس ہر ایک کا خوف دل میں ہے۔ تو یہ مختلف خوف کیوں ہے؟ دل کو ریزرو نہیں کیا ہے اللہ کے خوف کے لیے۔ اللہ ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنا خوف، اپنا ڈر عطا فرمائے۔ بڑا مقدس ڈر ہے، بڑا مقدس خوف ہے، بڑا پیارا خوف ہے، ہزاروں لاکھوں خوفوں سے نجات عطا فرماتا ہے ایک خوف خدا کا۔ یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک، اے میرے دوست اللہ سے ڈر، تو تجھ پر کسی قسم کا خوف نہیں آئے گا۔ خواجہ اجمیری خدا سے ڈرے، کسی سے نہیں ڈرے، غوث اعظم خدا سے ڈرے،
کسی سے نہیں ڈرے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یخافک الخلق بقدر مخافتک من اللہ. سن لے اے مسلمان، اے شریعت مصطفیٰ کے تابع فرمان سن لے کہ مخلوق تجھ سے اس قدر ہی ڈرے گی، اتنا ہی ڈرے گی. مخلوق خدا، خلق خدا تجھ سے اس قدر ہی ڈرے گی، اتنا ہی ڈرے گی جتنا تو خدا سے ڈرے گا. یخافک الخلق بقدر مخافتک من اللہ ویحبک الخلق بقدر حبک للہ. اور مخلوق تجھ سے اتنا ہی کرے گی، تجھ سے اتنا ہی محبت کرے گی، اس قدر ہی محبت کرے گی جس قدر تو اللہ سے محبت کرے گا. کیا حضرت ہمارا بیٹا ہی ہم سے محبت نہیں کرتا نا؟ کیا حضرت ہماری بیگم ہی ہم سے محبت نہیں کرتی نا؟ تو اللہ سے محبت نہیں کرتا نا؟ کیا حضرت دوست بھی ہم سے محبت نہیں کرتے نا؟ دوست ہو کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا. تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. دشمنوں نے تو دشمنی کی ہے، دوستوں نے بھی کیا کمی کی ہے. منز بیگا نگاں ہرگز نہ عالم کہ بامن ہر چکرداں آشنا کر. یحبک الخلق بقدر محبتک من اللہ. تجھ سے اللہ کے بندے اتنی ہی محبت کریں گے جتنی تو اللہ سے محبت کرے گا. تجھے اللہ سے محبت نہیں، تو چاہتا ہے فضل الرحمان جمیل مجھ سے محبت کریں، اور جبار بھائی مجھ سے محبت کریں، اور ہمارے عبد الرحیم بھائی مجھے ٹوٹ کر چاہیں، عینی شاہ صاحب میرے دیوانے ہو جائیں، چچا تبسم مجھے سب سے زیادہ چاہیں، اور عبد الوہاب صاحب، ہمارے برکت صاحب، سید انوار الدین صاحب، یہ ساری دنیا مجھ سے محبت کرے. کیسے کرے گی؟ اللہ سے تجھ سے محبت، اللہ سے تجھے محبت نہیں. بس یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک. تجھ سے سب ڈرنے لگیں، تجھ سے سب ڈرنے لگیں، اللہ سے تو ڈر کے دیکھ. تو ذرا اللہ سے ڈر کے تو دیکھ. ساری کائنات سے تو نہیں ڈرے گا، ساری کائنات تجھ سے ڈرے گی، تھر تھر کانپے گی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدکم وایای فرہبون. اللہ فرماتا وایای فرہبون. ورہبونی نہیں کہا، مجھ سے ڈرو نہیں کہا، مجھی سے ڈرو. مجھ سے ڈرو نہیں کہا. مجھ سے ڈرو کہتا تو مانا کیا ہوتا؟ دوسروں سے بھی ڈرو، مجھ سے بھی ڈرو، دوسروں سے بھی ڈرو، مجھ سے بھی ڈرو. یہاں کیا فرمایا؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. مجھی سے ڈرو. تو کیا اماں سے نہیں ڈرنا؟ کیا اماں سے ڈرنا نہیں ہے وہ حقیقت میں، وہ بھی اللہ ہی سے ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ماں سے بھی ڈر. باپ سے نہیں ڈرنا ہے؟ کیا ڈرنا ہے؟ کیوں؟ وہ ڈرنا بھی اللہ ہی کا ڈرنا ہے، ماں کا ڈرنا، باپ کا ڈرنا نہیں ہے، باپ سے ڈرنا نہیں ہے. تو اللہ کے لیے جس سے بھی ہم ڈرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس سے بھی ہم ڈرتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہم جس سے بھی ڈرتے ہیں، اس سے ڈرنا نہیں ہے حقیقت میں وہ، بلکہ اللہ سے ڈرنا ہے. بات سمجھ میں؟ ہم باپ سے ڈرتے ہیں اور اس کی حکم تبدیلی نہیں کرتے، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، ماں سے ڈر کر اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں. یہ ڈرنا حقیقت میں اللہ کے حکم سے ہے، تو یہ ڈرنا بھی حقیقت میں اللہ ہی سے ڈرنا. اگر ہم ماں سے نہ ڈریں گے، بے ادبی کریں گے، ماں کی شان میں گستاخی کریں گے، تو اللہ سے ڈر ہو جانا ہے. یہ تو ماں سے نہ ڈرنا، اللہ سے نہ ڈرنا ہے. ماں سے ڈرنا اللہ ہی سے ڈرنا ہے، رسول سے ڈرنا اللہ ہی سے ڈرنا ہے، ولی سے ڈرنا اللہ ہی سے ڈرنا ہے. تو حقیقت میں ہم ڈر رہے ہیں کس سے؟ صرف ایک اللہ ہی سے ڈر رہے ہیں. اور حقیقت میں موجود وہی ہے، تو موجود حقیقی ہی حقیقت میں ڈرنے کے قابل ہے. اور مجاز میں جو کچھ بھی ہے، مجازی جتنی چیزیں ہیں جو موجود مجازی ہیں، ان سے ڈرنا بھی حقیقت میں موجود حقیقی ہی سے ڈرنا ہے، کیونکہ موجود حقیقی ہی کا پرتو ہے موجود مجازی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اللہ تعالیٰ نے
بنی اسرائیل سے کہا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اے بنی اسرائیل ایمان لاؤ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس قرآن پر جسے میں نے تمہارے ساتھ جو توریت ہے اس کی تصدیق کرنے والا بنا کے اتارا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ قرآن کے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن، ان پر جو وحی میں نے بھیجی اس کے سب سے پہلے کافر تم نہ بن جاؤ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو ثمن خلیل کے بدلے میں، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں نہ بیچ دو۔ یہود کیا کرتے تھے؟ یہود کیا کرتے تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں تھیں توریت میں، توریت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام تھے ان احکام کو بدل دیتے تھے، ان احکام کو بدل دیتے تھے۔ توریت میں کچھ حکم کچھ ہوتا تھا، یہ کچھ بیان کرتے تھے۔ ایسا کرنے سے ان کی چودراہٹ قائم تھی، ان کی عالمانہ وجاہت قائم تھی، ان کی پیشوائی قائم تھی۔ عوام کو دیکھتے تھے، یہود عوام کو دیکھتے تھے، یہودی لوگوں کو دیکھتے تھے، یہود کے علماء، یہودیوں کے علماء دیکھتے تھے کہ پبلک کس طرف جا رہی ہے، پبلک کیا سننا چاہتی ہے، ان کی پسند کے موافق مسائل گھڑ لیتے تھے۔ اللہ کی آیت کچھ اور ہوتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ پبلک کی پسند کے مطابق احکام بیان کرتے تھے یہودیوں سے، کر کے بولتے یہ توریت میں لکھا ہوا ہے، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی وحی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی، یہ توریت کے مطابق ہم تمہیں بول رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں، میری آیتیں جو توریت میں تم دیکھتے ہو ان کے خلاف بیان دے کے میری آیتوں کو بیچ رہے ہو، میرے مذہب کو بیچ رہے، میرے اصولوں کو بیچ رہے ہو۔ توریت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے محامد، آپ کے مناقب، آپ کا حلیہ شریف، آپ کی نعت موجود تھی، آپ کی تعریف موجود تھی، آپ کا عرفان موجود تھا، آپ آخری پیغمبر ہیں، یہ توریت میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ آپ کی تعریف موجود ہے، آپ کی تعریفیں تھیں، ان تعریفوں کو چھپا دیا۔ کس نے چھپا دیا؟ علماء یہود نے۔ پڑھتے تھے مقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ایسی ہوں گی، ابرو ایسے ہوں گے، چہرہ ایسا ہوگا، خد ایسا ہوگا، لباس ایسا ہوگا، رنگ ایسا ہوگا، روپ ایسا ہوگا، سب قرآن میں لکھا ہے، توریت میں لکھا ہے، پڑھتے تھے۔ اب پبلک کے سامنے وہ عبارت لا لیتے، وہ جو مضمون ہے حضور کا حلیہ جس میں بیان کیا گیا ہے، حضور کی صورت جس میں بیان کی گئی ہے، وہ لوگوں کے سامنے لا لیتے تو حضور کے دیوانے بن جائیں گے، حضور کے امتی بن جائیں گے، حضور کی غلامی میں آ جائیں گے۔ لہذا اپنی عوام کو، اپنے ماننے والوں یہودیوں کو حضور سے دور رکھنے کے لیے اس میں لکھا ہے حضور جو ہیں آخری پیغمبر نے لکھا ہے، یہ بولتے کہ یہ آخری پیغمبر نہیں، بنی اسرائیل سے اس کا تعلق نہیں، یہ بنی اسماعیل سے تعلق رکھنے والا، یہ اسماعیل پیغمبر کی اولاد، یہ اسرائیل پیغمبر کی اولاد نہیں، لہذا یہ آخری پیغمبر نہیں، آخری پیغمبر تو ہم میں سے پیدا ہوگا، یہودی ہوگا وہ۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ تو سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ فرماتا ہے میری آیتوں کو بیچ کر تم تھوڑی سی قیمت لے لیتے، یعنی میں نے جو باتیں اتاری ہیں ان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہو، ان کے خلاف کچھ بولتے ہو اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہو۔ تو میری آیتوں کو گویا تم میری وحی کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچتے ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت عوام سے نہ لے لو۔ عوام ان کو نذرانے لا کے دیتے تھے، پبلک ان کو نذرانے لا کے دیتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، اس واسطے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیتوں کو بدل دیتے تھے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور الحق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو
حق بات کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. ایک آدھ اچھی بات پیش کرتے تھے یہودی علماء، سچی بات، حق بات، اور اس کے ساتھ کئی کفریہ باتیں، کئی شرکیہ باتیں، کئی خلاف مذہب باتیں، کئی خلاف دین، کئی خلاف خدا باتیں ملا دیتے تھے. بات سمجھ میں؟ جس طرح پہلے کیا ہوتا تھا، دودھ میں پانی ملا دیا جاتا تھا. پہلے کیا کیا جاتا تھا، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کے کچھ کوانٹٹی بڑھا دی جاتی تھی. کس کی؟ دودھ کی. پہلے کیا ہوتا تھا، دودھ میں پانی ملاتے تھے. پہلے کے چور بیپاری کیا کرتے تھے، دودھ میں پانی ملاتے تھے. اب کے کاریگر کیا کرتے ہیں، پانی میں دودھ ملاتے ہیں رنگ بدلنے کے لیے. ہاں پہلے ہے نا، ہر مذاہب کا فلسفہ بیان کر رہا ہوں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ولا تلبسوا الباطل بالحق، باطل کو حق کے ساتھ ملاؤ نہیں کہا. لبس یلبسو ملانے کو کہتے ہیں، لبس یلبسو ملانے کو کہتے ہیں. ولا تلبسوا الباطل بالحق نہیں فرمایا، باطل کو حق کے ساتھ ملاؤ نہیں فرمایا. فرمایا کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. باطل کو حق کے ساتھ ملانا اور ہے، حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور ہے. بس سمجھ میں؟ آپ دودھ میں شکر ڈالتے ہیں، ایک گلاس دودھ میں شکر ڈالتے ہیں. اب اسے کیا کہیں گے، دودھ میں شکر ملائی آپ نے یہ کہیں گے، یا دودھ کو شکر میں ملایا یہ کہیں گے؟ کیوں؟ دودھ کی کوانٹٹی زیادہ ہے، شکر کی کوانٹٹی اور مقدار کم ہے، اس لیے کیا کہیں گے، دودھ میں شکر ملائی گئی. شکر بہت تھوڑا سا دودھ ڈال دیا، ایک موٹا شکر ہے، ایک گلاس دودھ اس میں ڈال دیا تو کیا کہا جائے گا، شکر میں دودھ ملایا گیا ہے نا. تو زیادہ چیز میں تھوڑی چیز ملائی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو باطل میں نہ ملاؤ. تو حق کم ہے تمہارے پاس، تم پیش کرتے ہو حق کم، تھوڑی مقدار میں حق پیش کرتے ہو، زیادہ مقدار میں تمہارے پاس باطل ہے. باطل کو تم زیادہ پیش کرتے ہو، حق کو بہت زیادہ باطل میں تھوڑے سے حق کو ملا دیتے ہو. تھوڑی سی حق بات بہت زیادہ باطل باتوں میں ملا کے یہ آمیزہ پیش کرتے ہو حق اور باطل کا. ولا تلبسوا الحق بالباطل. تو یاد رکھیں، ایک فلسفہ میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، کوئی مذہب ہو، بدھ مت ہو، جین مت ہو، ہندو دھرم ہو، عیسائی مذہب ہو، یہودیت ہو، بہت سے دھرم ہیں نا، بہت سے دھرم ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے مت ہیں، بہت سے مدم ہیں، ہندو مدم، بدھ مدم، تو کئی مذاہب ہیں. کوئی سا ریلیجن ہو، ہندو دھرم ہے، کیا اسے حق مذہب کہیں گے؟ نہیں. جین دھرم ہے، کیا اسے اس دھرم کو حق مانیں گے؟ نہیں. عیسائی مذہب ہے، کیا اسے حق مانیں گے؟ یہودی مذہب ہے، آج بھی موجود ہے، نہیں مانیں گے. تو کون سا مذہب برحق مذہب ہے جبار بھائی؟ اسلام کے علاوہ کون سا مذہب برحق ہے؟ اسلام تو برحق مذہب ہے. اسلام کے علاوہ کون سا مذہب برحق ہے؟ اگر کوئی پوچھے تو کیا جواب دیں گے آپ؟ اسلام تو برحق مذہب ہے، اسلام کے علاوہ اور کون سا برحق مذہب ہے؟ کوئی پوچھے تو کیا جواب دیں گے؟